ہونے کے دو خوبصورت واقعات۔ پہلا، ایک ڈاکو کا کہنا ہے کہ میں چوتھی کلاس میں تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے سے گھر واپس آیا، میری پینسل گم ہو گئی۔ میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر بہت مارا اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دی اور مجھے بے عقل کہا۔ یہ کہ مجھ میں احساس ذمہ داری نہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی کہہ سکتی تھی وہ کہا۔ اپنی والدہ کی اتنی سختی کے نتیجے میں نے خود سے پکا ارادہ کیا کہ اب میں اپنی والدہ کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں گا، اور اس کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کا قلم چرا لوں گا۔ آنے والے دن میں نے منصوبہ بنایا اور میں نے 1 یا 2 قلم چرانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنی کلاس کے تمام لوگوں کے قلم چرا لیے۔ کام کے شروع میں ڈرتے ڈرتے چوری کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ملا اور میرے دل میں ڈر کی کوئی جگہ ہی نہ رہی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے اس کام میں وہ لذت نہ رہی جو شروع میں تھی۔ پھر میں نے 7 والی کلاسز میں جانے کا ارادہ کیا۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس تک جاتے جاتے آخر کار اسکول کے پرنسپل کے کمرے تک چلا گیا۔ یہ سال عملی تجربہ لینے کا سال تھا۔ اس میں نے نظری اور عملی دونوں طرح سے چوری کرنے کا سیکھا اور پھر اس کے بعد پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ دوسرا واقعہ، ایک والدہ کا کہنا ہے کہ جب میرا بیٹا دوسری کلاس میں تھا، وہ مدرسے سے واپس آیا تو اپنی پینسل گم کر کے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر آپ نے کس چیز کے ساتھ لکھا؟ اس نے کہا، میں نے اپنی کلاس فیلو سے پینسل ادھار لی۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ ماں نے اس سے کہا، آپ نے اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ کی کلاس فیلو نے کیا کیا جب اس نے آپ کو لکھنے کے لیے اپنی پینسل دے دی؟ کیا اس نے آپ سے کچھ کھانا لیا یا پینے کی چیز یا کوئی مال؟ اس نے کہا، نہیں۔ بچے نے کہا، نہیں، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ والدہ نے اس سے کہا، اے میرے بچے، اس نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا اور وہ آپ سے بہتر کیسے ہوا؟ کیوں نہ آپ بھی ایسی نیکیاں کمائیں؟ بچے نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ والدہ نے کہا، ان قریب ہم آپ کے لیے 2 قلم خریدیں گے۔ ایک قلم سے آپ لکھیں گے اور دوسرے قلم کو ہم قلم الحسنات کا نام دیں گے، اور ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ اگر کوئی اپنا قلم لانا بھول جائے یا جس سے گم ہو جائے تو آپ اس کو یہ دے دیں، اور جب ان کا کام مکمل ہو جائے تو آپ اس کو ان سے واپس لے لیں۔ اس سوچ سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا اور اس پر عمل کرنے سے اس کی خوش بختی میں بہت اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے بیگ میں 1 قلم اپنے لکھنے کے لیے رکھا اور 6 قلم قلم الحسنات کے نام سے رکھے۔ تو دوستو، اس واقعے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرے بیٹے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو مدرسے جانا سخت ناپسند تھا اور وہ پڑھنے میں بھی کمزور تھا۔ پھر جب اس نے اس سوچ پر تجربہ کیا تو اسے مدرسے سے محبت ہو گئی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کلاس کا تارا بن گیا۔ سب اساتذہ اسے پہچاننے لگے اور سارے کلاس فیلوز مشکل میں اس کی تعریف کرتے۔ جس کسی کا قلم گم ہو جاتا وہ اس سے قلم لے لیتا، اور استاد کو جب پتہ چلتا کہ کوئی اس کے لیے نہیں لکھ رہا، اس لیے نہیں لکھ رہا کہ اس کے پاس قلم نہیں، تو استاد کہتے، کہاں ہے بے احتیاطی قلم رکھنے والا؟ نتیجتاً میرے بیٹے کو مدرسے سے محبت ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے، اس نے شادی کی، اسے اللہ نے اولاد دی، لیکن وہ آج بھی قلم الحسنات نہیں بھولا، اور وہ آج ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج ہے۔ تو پیارے دوستو، پیاری ماؤں، بہت ہی اعلیٰ سبق ہے یہ ماؤں کے لیے۔ بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کے نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی سوچ اور اس کے برعکس اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے قوموں کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماؤں کا بہت کردار ہوتا ہے۔ نوعمری کا زمانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ راہ راست کی طرف کر دیتے ہیں، دوسری صورت میں وہ گمراہی کے رستوں پر چل پڑتا ہے۔ کھانا بناتے ہوئے زیادہ بنا لیں کہ کسی اور کو بھی بھجوا دیں۔ پیاری ماؤں، پیاری بہنوں، کپڑے لیتے ہوئے کبھی 1 جوڑا اضافی لے لیں اور کسی اور کو بھی دے دیں۔ سودا، سبزی، پھل، آٹا خریدتے وقت کچھ چیزیں ایسی لے لیں جو کسی اور کو بھی دے دیں۔ باہر جاتے ہوئے کھلے پیسے ساتھ رکھیں کہ کسی کو دے دیں۔ اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ کسی اور ایک کی فیس بھی لگا کے دے دیں۔ بعض دفعہ اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں سے ملتے ہوئے مسکرا لیں کہ مسکراہٹ ہی کسی اور کے کام آ جائے۔ اپنے لیے سادگی کیسے اپنائیں؟ ہمارے دلوں میں یہ سوال آتا ہے۔ اس میں بھی
کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہے. جب کسی اور کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پہ لگانے کا شوق کم ہو جاتا ہے. جب ذوق بدلتا ہے تو اس کے مطابق عمل بن جاتا ہے. جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی گزرے گی. چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا اس طرح کی بہت اچھی کہانیوں کے لیے.